السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے، اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے فعل ماضی مجہول۔ فعل ماضی مجہول کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ماضی مجہول۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو، یعنی فعل مجہول وہ فعل ہے جس میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا ہے، یعنی کام کی نسبت مفعول کی طرف کر دی جاتی ہے اور فاعل کو حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے نصر المسلم، مسلمان کی مدد کی گئی۔ یہاں پر مدد کرنے والا کون ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہونا تھا کہ مدد کرنے والے کا تذکرہ بھی ہو جس نے مسلمان کی مدد کی، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہے، ڈائریکٹ جس کی مدد کی گئی اس کا ذکر ہے، نصر المسلم، مسلمان کی مدد کی گئی، تو اس کو کہتے ہیں فعل مجہول۔ نصر فعل مجہول ہوا جس کے فاعل کا ذکر ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ فعل کی نسبت مفعول کی طرف کر دی گئی ہے۔ شرب الماء، پانی پیا گیا۔ اب پانی پیا کس نے اس کا ذکر نہیں ہے، زید نے پیا، بکر نے پیا، عمر نے پیا یا کسی اور نے پیا، اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن پانی پی لیا گیا، پانی پیا گیا، پانی خالی ہو گیا۔ اب کس نے خالی کیا تھا، کس نے پیا تھا، اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں فعل مجہول۔ ڈائریکٹ فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہے، شرب الماء، پانی پیا گیا۔ اب فعل ماضی مجہول بنائیں گے کیسے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو ہم بتانے والے ہیں۔ فعل مجہول بنانے کا قاعدہ: ماضی معروف کے یاد ہو جانے کے بعد ماضی مجہول بنانا بہت آسان ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ماضی کے پہلے حرف کو پیش دے دو اور دوسرے حرف پر زیر لگا دو۔ اگر زیر ہو تو ویسے ہی رہنے دو، فعل ماضی مجہول بن جائے گا۔ مثلا فعل سے فعل، نصر سے نصر، اس کی مدد کی گئی۔ شریب سے شریبہ، وہ پیا گیا۔ یعنی اگر کسی فعل ثلاثی کا فعل مجہول بنانا ہو تو ہم کیا کریں گے، ہر ثلاثی میں 3 کلمے ہوتے ہیں، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا۔ تو پہلے کلمے یعنی فا کلمے کو کیا کریں گے، پیش دے دیں گے۔ جیسے فا ہے، یہاں پر دیکھیے فعل، یا نصرہ کو دیکھیے تو نون فا کلمہ ہے، اس کو پیش دے دیں گے، اور دوسرا کلمہ یعنی ساتھ جو اس کو عین کلمہ بولتے ہیں اس کو زیر دے دیں گے۔ اگر کسی کلمے میں زیر ہو عین کلمے پہ تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے، اور آخری حرف دوسرے حرف پہ زیر لگا دو، اگر زیر ہے تو ویسے ہی رہنے دو، اور آخری حرف کا کیا ہوگا تو ویسے ہی رہے گا۔ جیسے دیکھیے فعل سے فعل، فا کلمہ کو پیش، عین کلمہ کو زیر دے دیا، اور لام کلمہ تو ویسے ہی رہے گا وہ۔ اور نصرہ ہے تو نون کو پیش، عین کلمہ کو زیر دے دیا ہے، اور لام کلمہ ویسے ہی رہے گا، نصرہ سے نصیرہ۔ فتح ہوگا تو فتح ہو جائے گا، یعنی فا پہ پیش، عین کلمہ تا ہے اس کو زیر دیں گے، اور لام کلمہ ہا ویسے ہی رہے گا۔ شریبہ ہے تو شین سے دیکھیے، شین فا کلمہ ان کو پیش دیا، را عین کلمہ زیر دیا، اور با ویسے ہی رہے گا، شریبہ پیا گیا۔ اس سے آپ کو فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ اب گردان کیسے لکھیں گے، اب گردان دیکھیے، گردان فعل ماضی مجہول،
صیغے معنی، صیغے معنی. نصرہ، اس ایک مرد کی مدد کی گئی. نصرہ، ان دو مردوں کی مدد کی گئی. نصرو، ان سب مردوں کی مدد کی گئی. نصرت، اس ایک عورت کی مدد کی گئی. نصرتا، ان دو عورتوں کی مدد کی گئی. نصرن، ان سب عورتوں کی مدد کی گئی. یہ غائب کے صیغے تھے. اب حاضر کے صیغے دیکھیے. نصرت، تو ایک مرد کی مدد کی گئی. نصرتما، تم دو مردوں کی مدد کی گئی. نصرتم، تم سب مردوں کی مدد کی گئی. نصرتی، تو ایک عورت کی مدد کی گئی. نصرتما، تم دو عورتوں کی مدد کی گئی. نصرتن، تم سب عورتوں کی مدد کی گئی. متکلم کے صیغے دیکھیے. نصرت، میری مدد کی گئی. نصرنا، ہماری مدد کی گئی. فعل مجہول بنانا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ سمپل سا طریقہ ہے کہ فا کلمہ کو پیش دے دیں گے، عین کلمہ کو زیر دے دیں گے، لام کلمہ ویسے ہی رہے. اگر عین کلمے پر زیر ہے تو اسے ویسے ہی چھوڑ دیں گے. آگے دیکھیے. جو افعال فعل ماضی کے تم پڑھ چکے ہو ان میں سے 3 کی مجہول کی گردان مع صیغے معنی حرکت اپنی کاپی پر لکھو اور خوب ذہن نشیں کر لو. اس سلسلے میں ایک بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے، فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا ہے. جب ہم فعل مجہول بناتے ہیں تو فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنے گا. آگے دیکھیے. فعل لازم کس کو کہتے ہیں؟ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے. مثلا جلس حامد، حامد بیٹھا. ذهب خالد، خالد گیا. یہاں پر مفعول کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف فعل سے فاعل جب ملا تو جملہ پورا ہو گیا. ذهب خالد، خالد گیا. آگے کچھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے والا سمجھ جائے. اسے کہتے ہیں فعل لازم. اس کے مقابلے میں فعل متعدی ہے. فعل متعدی میں کیا ہوتا ہے کہ مفعول کا بھی ذکر ہوتا ہے. اور فعل متعدی وہ فعل ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو. جیسے فتح حامد بابا، حامد نے دروازہ کھولا. نصر خالد محمودا، خالد نے محمود کی مدد کی. یہاں پر فتح حامد، حامد نے کھولا. کیا کھولا؟ اس میں ابہام ہے، بات مبہم ہے، تو آگے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حامد نے دروازہ کھولا. تو اس سے معلوم ہوا کہ فعل متعدی میں فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی لانا پڑتا ہے. نصر خالد محمودا، خالد نے مدد کی محمود کی. اگر صرف اتنا کہتے کہ نصر خالد، خالد نے مدد کی، اب کس کی مدد کی اس کا پتہ نہیں ہے اور اس سے بات پوری نہیں ہوتی. تو آگے مفعول کا تذکرہ لایا کہ مفعول محمود ہے، کہ خالد نے محمود کی مدد کی. نصر خالد محمودا، خالد نے محمود کی مدد کی. بہرحال جب فعل مجہول بنایا جائے تو یہ خیال رہے کہ وہ فعل لازم نہ ہو. یعنی جب ہم فعل مجہول بنائیں گے تو فعل لازم نہ ہو بلکہ فعل متعدی ہو. فعل متعدی سے ہی مجہول بنائیں گے. ان افعال سے ماضی معروف گردان کر ماضی مجہول گردانو اور کاپی پر
مع معنی اور صیغوں کے لکھو. بعث اس نے بھیجا، ترکا اس نے چھوڑا، قتل اس نے قتل کیا، جمع اس نے جمع کیا، سأل اس نے سوال کیا، اس نے پوچھا، ظلم اس نے ظلم کیا. کیسے بنائیں گردان وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کاپی پر نوٹ کر لیں گے. بعث سے بعث، بعث کے 14 صیغے: بعث، بعثا، بعثو، بعثت، بعثتا، بعثن، بعثت، بعثتما، بعثتم، بعثتی، بعثتما، بعثتن، بعثتو، بعثنا. اب ترکا ہے سے توری کا ہو جائے گا، تا کو پیش، را کو زیر، کاف ویسے ہی رہے گا. توری کا، توری کا، توریکو، توریکت، توریکتا، توریکن، توریکتا، توریکتما، توریکتم، توریکتی، توریکتما، توریکتن، توریکتو، توریکنا. اب قتل میں قاف کو پیش، تا کو زیر، لام ویسے ہی رہے گا. سے قتلا، قتلا، قتلو، قتلت، قتلتا، قتلنا، قتلت، قتلتما، قتلتم، قتلتی، قتلتما، قتلتن، قتلتو، قتلنا. اب اسی طرح سے جمع سے جمع ہو جائے گا. سأل سے سئل، سئلا، سئلو، سئلت، سئلتا، سئلنا. اسی طرح پورے گردان آپ کرتے چلے جائیے. اور ظلم سے ظلمہ ہوگا، ظلم، ظلما، ظلمو، ظلمت، ظلمتا، ظلمنا. پورے 14 صیغے بناتے چلے جائیں. نیچے دیکھیے صیغے اور معنی بتاؤ. یہ بعثت ہے، فعل واحد متکلم ہے، مذکر ہو یا مؤنث، میں بھیجا گیا. بعثت یہ فعل واحد مذکر مخاطب، بعثت تو بھیجا گیا. بعثتی فعل واحد مؤنث مخاطب، بعثتی تو بھیجی گئی. بعثنا جمع متکلم، مرد ہو یا عورت، ہم سب بھیجے گئے. بعثنا جمع مؤنث غائب، وہ سب عورتیں بھیجی گئیں. بعثتن جمع مؤنث مخاطب، تم سب عورتیں بھیجی گئیں. قتلو جمع مؤنث جمع مذکر غائب، وہ سب مرد قتل کیے گئے. قتلا تثنیہ مذکر غائب، وہ 2 مرد قتل کیے گئے. ظلمنا جمع متکلم، مرد ہو یا عورت، ہم سب پر ظلم کیا گیا. سئلنا جمع متکلم، ہم سب سے سوال کیا گیا. جمع وہ 2 مرد جمع کیے گئے، تثنیہ مذکر غائب. ترکتو واحد متکلم، مرد ہو یا عورت، میں چھوڑا گیا. جمعت واحد مؤنث غائب، وہ ایک عورت جمع کی گئی. سئلو جمع مذکر غائب، وہ سب مرد جمع کیے گئے. قتلتم، قتلتم جمع مذکر مخاطب، تم سب مرد قتل کیے گئے. جمعتما تثنیہ مذکر اور مؤنث مخاطب، تم 2 مرد یا عورت جمع کیے گئے. ترکتما تثنیہ مذکر یا مؤنث مخاطب، تم 2 مرد یا تم 2 عورت چھوڑے گئے. بعثا تثنیہ مذکر غائب، وہ 2 مرد بھیجے گئے. نصرنا جمع متکلم، مرد ہو یا عورت، ہم سب مدد کیے گئے یا ہم سب کی مدد کی گئی. نصرنا جمع مؤنث غائب، ان سب عورتوں کی مدد کی گئی.
نصرتن جمع مؤنث مخاطب، تم سب عورتوں کی مدد کی گئی. ظلموا جمع مذکر غائب، ان سب مردوں پر ظلم کیا گیا. سئلا تثنیہ مذکر غائب، ان دو مردوں سے پوچھا گیا یا وہ دو مرد پوچھے گئے. ظلمنا جمع متکلم، مرد ہوں یا عورت ہم سب پر ظلم کیا گیا. جمعنا جمع مؤنث غائب، وہ سب عورتیں جمع کی گئیں. بعثتم جمع مذکر مخاطب، تم سب مرد بھیجے گئے. اب آگے کچھ اردو جملے دیے گئے ہیں، ان کی عربی بنانا ہے. عربی بناؤ. ان دو مردوں کی مدد کی گئی. نصرا ان دو مردوں کی مدد کی گئی. نصرا وہ دو عورتیں بھیجی گئیں. بعثہ سے بھیجنا ہوتا ہے تو بعثتا وہ دو عورتیں بھیجی گئیں. ہم پر ظلم کیا گیا. ہم پر ظلم کیا گیا. ظلمنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. میں چھوڑ دیا گیا. ترکتو میں چھوڑ دیا گیا. تم دو پوچھے گئے. سئلتما تم دو پوچھے گئے. سئلتما تم سب چھوڑ دی گئیں. ترکتن ترکتن ان دو مردوں پر ظلم کیا گیا. ظلما تیری یعنی ایک عورت کی مدد کی گئی. نصرتی میں بھیجا گیا. بعثت ان دو عورتوں کی مدد کی گئی. نصرتا وہ قتل کر دی گئی. قتلت تم دو بھیجے گئے. بعثتما ہم دو جمع کیے گئے. جمعنا یہ فعل ماضی مجہول ہے اور آگے اس کا حصہ کل پڑھائیں گے. فعل ماضی مجہول کا یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 کل ڈالوں گا. چلیے میں آپ سے اگلی ویڈیو ملتا ہوں. خدا حافظ.